خود کو چھوٹا بتائے تو وہ عاجزی کر رہا ہے، اگر کوئی ہو ہی چھوٹا آدمی تو وہ خود کو چھوٹا آدمی کہے تو وہ در حقیقت کہہ رہا ہے۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کو قل انما انا بشر مثلکم کہہ رہے ہیں تو اب منصب دیکھ کر پھر بتاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا واقعی ہی ایسے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی مثل ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی فرما رہے ہیں؟ تو جواب میں ہر صحیح العقیدہ سنی یہی کہے گا کہ بھئی اس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاجزی فرما رہے ہیں، ورنہ ہم کہاں اور سید الانبیاء کہاں۔ آؤ یہاں ایک اور نقطہ پیش کروں تاکہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں فٹ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ اگر کوئی عالم جو واقعی عالم ہو اور خود کو ان پڑھ کہے تو وہ عاجزی کر رہا ہے، اور اگر کسی سے کوئی بڑا اس کو جاہل کہہ دے تو وہ سند بن جاتی ہے، وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے عرب کی سرزمین مکہ کے گلی کوچوں میں رہنے والا اسلام کا دشمن ابو جہل، آپ جانتے ہو کہ کفار اس کو کیا کہتے تھے؟ کفار اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت جاننے والے کہتے تھے، دانا سمجھدار کہتے تھے۔ لیکن غور کرنا کہ ایک دن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل جہالت کا باپ کہہ دیا تو پھر یہ نام ہمیشہ کے لیے اس کا حوالہ بن گیا۔ تو ثابت ہوا کہ جب کوئی کسی سے بڑا ہو اور اس کو اچھے طریقے سے ہر حوالے سے جانتا بھی ہو تو وہ کوئی بات اس شخص کے بارے میں کہے گا تو وہ اس کا حوالہ بن جائے گا، تو وہ اس کی سند بن جائے گی۔ کیا یہ واقعی ہی ایسا ہی ہے؟ تو اب آؤ نقطہ سنو کہ اے میرے اللہ، اگر محبوب کو بشر کہنا تھا تو تو نے خود کیوں نہیں کہا، بلکہ یہاں تو فرمایا قل، تم فرما دو۔ صیغہ امر یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم۔ دیکھو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا لیکن خود نہیں کہا۔ آخر حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اے محبوب میں تمہارا مالک ہوں، اے محبوب میں تمہارا خالق ہوں، اے محبوب میں تمہارا رب ہوں، اے محبوب میں تمہارا اللہ ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کو کیسے بلائے گا؟ اگر میں تمہیں بشر کہوں گا تو یہ سند بن جائے گی، تو میں نہیں کہوں گا بلکہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دو میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، اس لیے کہ میں کہوں گا تو وہ سند بن جائے گی، حقیقت بن جائے گی۔ تو سند بنانی نہیں ہے بلکہ تمہاری عاجزی دکھانا مقصود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کہنے کی آئے گی، جب کہوں گا تو میں تجھے قد جاءکم من اللہ نور کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے یا ایھا المزمل کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے یا ایھا المدثر کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے الم نشرح لک صدرک کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے والنجم اذا ہوا کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے یاسین کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہوں گا، جب کہوں گا تو میں تجھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہوں گا، جب کہوں گا میں تجھے والضحیٰ واللیل اذا سجا کہوں گا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری رسالت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری رفعت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری نورانیت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری صداقت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری عظمت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری حکومت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری محبت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری عزت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری شفاعت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری سخاوت ہو تو میں بیان کروں، تمہاری قربت ہو تو میں بیان کروں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امامت و خلافت کو، صداقت و شرافت کو، نبوت و رسالت کو، سخاوت و شجاعت کو، عظمت و عصمت کو، اطاعت و شفاعت کو میں تمہارا رب بیان کروں گا۔ ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ تیری نبوت پر سند رہے، یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ تیری رسالت پر سند رہے،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تیری رحمت پر سند رہے، اور میں کہوں گا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم تاکہ تیرے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے۔ اے محبوب، تمہیں بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، تمہیں رحیم بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، تمہیں نبی بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، تمہیں رسول بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قل انما انا بشر مثلکم، میں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اس لیے یہاں صرف تم خود ہی بیان کرو گے۔ اپنی بشریت و مثلیت کا ذکر کرو تو تم خود کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں مدینے والا عاجزی فرما رہا ہے، مدینے والا انکساری فرما رہا ہے، مدینے والا تواضع فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی تک تو آپ حضرات نے قل انما انا بشر مثلکم تک گفتگو سنی۔ اب یہاں ایک اور لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم قرآن میں ہے، اور ایکم مثلی، تم میں سے میرے مثل کون ہے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم بھی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا۔ ایکم مثلی بھی سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ آئیے تھوڑی وضاحت بھی بیان کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و وصال یعنی وصال کے روزے رکھے شروع کیے۔ صوم و وصال یعنی روزے رکھو، صوم و وصال کے روزے رکھے، لیکن روزے رکھنے کے بعد میں افطار نہیں کیا، لیکن سحری نہ کھائی، تو ایسے روز کا آپ کے یہاں تصور کیا ہوگا؟ لیکن میرے رسول ایسے روزوں کا آپ کے یہاں کیا تصور ہوگا؟ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال پاک سے پہلے صوم وصال رکھنے شروع کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جان قربان کرنے والے، نبی کے اشاروں پر مال قربان کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گھر بار قربان کرنے والے، وہ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں لیکن افطار نہیں کیا ہے، نہ سحری کھائی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، اور نہ افطار کیا، نہ سحری کھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو دیکھا کہ یہ بھی روزے رکھ رہے ہیں اور افطار و سحری نہیں کر رہے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں۔ تب سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے مثل کون ہیں؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، جب بات آتی ہے القاب سے پکارنے کی تو اللہ پاک اپنے نبی کو بہترین القاب سے پکارتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے بشر کہنے کی تو اللہ پاک اپنے رسول سے کہلواتا ہے، کیونکہ بڑا جب چھوٹے کو کہتا ہے تو وہ اس کے لیے سند بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بشر نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب تم کہہ دو، اگر میں کہوں گا تو یہ سند بن جائے گی، دلیل